بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ کورونا کی ویکسین کے منتظر دنیا کے کروڑوں لوگوں سے جعل سازی کے ذریعے پیسے بٹورنے کے لیے عالمی سطح پر مافیا سرگرم ہو چکا ہے۔ مختلف ممالک میں ویکسینیشن کے آغاز کے بعد کورونا سے بچاؤ کی ویکسین حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو بڑھتی ہوئی بے چینی کا فائدہ اٹھانے کے لیے جعل سازوں کے مختلف گروہ متحرک ہو چکے ہیں، جو ای میل میسیجنگ ایپس کے ذریعے پیغامات اور دیگر ذرائع سے $150 میں ویکسین مہیا کرنے کے دعوے کر رہے ہیں۔ یہ گروہ جھانسا دینے کے لیے آن لائن دستیاب ہر ذریعے کا استعمال کر رہے ہیں۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے امریکی FBI اور انٹرپول کورونا کے علاج سے متعلق جھوٹے دعووں اور ویکسین سے متعلق انتباہ جاری کر دیا ہے۔ ان اداروں کی جانب سے کورونا سے متعلق جعلی ویب سائٹس اور اشتہارات کو صحت عامہ کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کی ایک خوراک کی قیمت $500 سے $1000 مالیت کے بٹ کوائن رکھی گئی ہے۔ مختلف چینلز ویکسین کے سٹاک کی تصویروں کے ساتھ اشتہارات شائع کر رہے ہیں اور فائزر اور بائیو ٹیک کی تیار کردہ ویکسین $150 تک کی قیمت وصول کر رہے ہیں۔ امریکہ کے محکمہ صحت، محکمہ انصاف اور دیگر اداروں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ویکسین سے متعلق کسی بھی جعل سازی کی فوری اطلاع دیں۔ خلیجی عرب ممالک گلف کارپوریشن کونسل کی سربراہ کانفرنس کا آغاز العلا میں ہوا اور اس کانفرنس کی سب سے خاص بات قطر کے ساتھ عرب ممالک کے تعلقات بحال ہونا تھے۔ کونسل کے اجلاس کے بعد سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور امیر قطر کے مابین ملاقات ہوئی ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے قطر کے ساتھ تعلقات کی بحالی کو بڑی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم مبصرین کا خیال ہے کہ ابوظہبی کی جانب سے اس فیصلے کو فوری طور پر تسلیم کرنے سے متعلق شبہات پائے جاتے ہیں، کیونکہ قطر کے ساتھ متحدہ عرب امارات کے اختلافات کی نوعیت زیادہ پیچیدہ ہے۔ دنیا کے عجوبوں میں شمار ہونے والے مغل فن تعمیر کے شاہکار پر ایک بار پھر ہندوؤں نے دھاوا بول دیا ہے اور اس کے گنبدوں پر زعفرانی پرچم لہرانے کی کوشش کی ہے۔ ایک ہندو تنظیم کے 4 کارکنوں کو تاج محل کے احاطے سے گرفتار کیا گیا ہے۔ تاریخی مقام پر پرچم لہرانے والے ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مذہبی منافرت پھیلانے کے جرم میں مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ گرفتار ہونے والے افراد نے تاج محل کی عمارت میں شیو 40 کا پاٹ بھی کیا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں، اس سے قبل بھی اسی تنظیم سے تعلق رکھنے والے کئی افراد کو تاج محل کے اندر شیو پوجا کرنے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد سے بھارت میں مغل دور کی مختلف تاریخی عمارتوں سے متعلق یہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ یا تو یہ کسی مندر یا عبادت گاہ کو گرا کر تعمیر کی گئی ہے یا انہیں تعمیر کرنے والے ہندو تھے اور مسلمانوں نے ان پر قبضہ جما لیا۔ دہلی اور آگرہ کے لال قلعے کے بارے میں ایسے دعوے پہلے بھی موجود تھے۔ تاج محل کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ دراصل تیجو محالیہ ہے، جو ہندو دیوتا شیو کا مندر تھا، جس پر تاج محل تعمیر کر دیا گیا تھا۔ چند ماہ کے عرصے سے تاج محل میں ہندو مذہب کی علامت سمجھے جانے والے زعفرانی پرچم لہرانے کی یہ دوسری کوشش ہو چکی ہے۔ روم، اٹلی، اسپین۔ سوشل میڈیا پر آج کل ایک سرکٹ بورڈ کی تصویر وائرل ہو رہی ہے، جسے شیئر کرانے والوں کا دعویٰ ہے کہ یہ اس 5G مائکرو چپ کا سرکٹ ہے جسے کورونا ویکسین میں شامل کیا گیا ہے۔ یعنی جو لوگ بھی کورونا ویکسین لگوائیں گے ان کے جسموں میں یہ خوردبینی چپ داخل کر دی جائے گی اور 5G ٹیکنالوجی کے ذریعے انہیں قابو کیا جائے گا۔ تاہم اٹلی ہی کے ایک سافٹ ویئر انجینئر نے اس سازشی نظریے کا پردہ فاش کرتے ہوئے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ یہ دراصل الیکٹرک گٹار پیڈل کا سرکٹ ہے، جو کم و بیش ہر الیکٹرک گٹار کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اسے کورونا ویکسین میں رکھنا ایک زبردست خیال رہا ہوگا۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ سال فروری میں کورونا کی ابتدائی خبروں کے ساتھ ہی دنیا بھر میں سازشی نظریات کا ایک طوفان آ گیا تھا، جو آج تک جاری ہے۔
البتہ اس مرتبہ مشرق کی نسبت مغرب میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر سازشی نظریات کی مقبولیت بہت زیادہ رہی ہے۔ انہی میں سے ایک ایسے نظریے کے تحت یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ 5G ٹاورز کی وجہ سے کورونا بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ اس افواہ کے رد عمل میں مختلف یورپی ممالک کے علاوہ کینیڈا میں بھی تعلیم یافتہ لوگوں نے موبائل ٹاورز پر حملے کیے، انہیں نقصان پہنچایا، جبکہ درجنوں موبائل ٹاورز توڑ بھی دیے۔ یورپ میں ویکسین کے بارے میں طرح طرح کے نظریات مسلسل سامنے آ رہے ہیں، لیکن 5G مائکرو چپ سرکٹ والا یہ سازشی نظریہ نہ صرف سب سے منفرد ہے بلکہ بعض ماہرین اسے اب تک کا احمقانہ ترین سازشی نظریہ بھی قرار دے رہے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ براؤن چربی انسانی صحت کے لیے واقعی مفید ہوتی ہے۔ یہ بات 50,000 سے زائد افراد کے مطالعے کے بعد سامنے آئی ہے۔ ریسرچ جرنل نیچر میڈیسن کے تازہ شمارے کی رپورٹ کے مطابق اب تک جانوروں میں براؤن چربی کی افادیت ثابت ہو چکی تھی، لیکن انسانوں میں اس حوالے سے کوئی واضح تحقیق موجود نہیں تھی۔ سفید چربی یا فیٹ کے برعکس براؤن چربی کے خلیوں میں فولاد سے بھرپور مائٹوکونڈریا کی تعداد خاصی زیادہ ہوتی ہے، جو خاص طور پر سرد موسم میں غذائی توانائی استعمال کرتے ہوئے حرارت پیدا کرتے ہیں اور اس طرح جسم کے ٹھنڈا ہونے کے خلاف مزاحمت کی وجہ بنتے ہیں۔ فولاد سے بھرپور مائٹوکونڈریا کی زیادہ تعداد کی ہی وجہ سے اس چربی کی رنگت میں بھورا پن آ جاتا ہے۔ 2009 میں پہلی بار سائنسدانوں نے بالغ انسانوں میں بھی براؤن چربی دریافت کی تھی، جو عام طور پر گردن اور کندھوں کے گرد موجود ہوتی ہے۔ بھوری یا براؤن چربی سے وزن کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ پروفیسر پال کوہن کا کہنا ہے کہ زائد مقدار میں براؤن چربی کی جسم میں موجودگی اگرچہ کسی بیماری سے تو نہیں بچاتی، لیکن اس کے مضر اثرات کو قابو رکھنے میں بہت مددگار ضرور ثابت ہوتی ہے۔ پاکستان سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نیب ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائے، چھوٹے افسران کو پکڑ لیا، اصل فائدہ لینے والوں کو نہیں پکڑتے، اور ملزم کو چھوڑنے کا الزام سپریم کورٹ پر آتا ہے۔ ملک کو بچانا ہے یا نہیں، کرتا نیب ہے، بھگتنی سپریم کورٹ کو پڑتی ہے۔ سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ ہم نیب سے مطمئن نہیں ہیں، نیب کو کام سے کون روکتا ہے، ہمیں بتائے تاکہ اسے پکڑیں، نیب کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی نے مجھ پر مہربانی کی تو میں اس پر مہربانی کروں، نیب کو بہادری اور اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ نیب کی کارکردگی رپورٹ پڑی ہے، نیب نے اربوں روپے اکٹھے کیے ہیں، نیب پر سرکار کا ہی نہیں ہر طرف سے دباؤ ہوتا ہے، لیکن قانون کا اطلاق سب پر برابر ہونا چاہیے۔ نیب بڑے آدمی پر ہاتھ نہیں ڈالتا، لیکن بکری چور 5 سال جیل چلا جاتا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ثانیہ مچھ میں ملوث افراد کو نہیں چھوڑیں گے اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ متاثرین کے 8 میں سے 7 مطالبات مان لیے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک عالمی سازش ہے، کونے کونے میں سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ تاہم جنہوں نے یہ واقعہ کیا ہے انہیں نہیں چھوڑیں گے، ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ 3 جنوری کو بلوچستان کے ضلع بولان کے علاقے مچھ میں نامعلوم افراد کی کارروائی سے ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے 11 کارکنوں کو مار دیا گیا تھا۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 1 اننگز اور 176 رنز کی عبرتناک شکست دے کر سیریز جیت لی۔ پاکستانی بیٹنگ لائن ایک بار پھر بری طرح ناکام رہی، پہلی اننگز میں 297 رنز پر پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی تھی۔ نیوزی لینڈ نے اننگز ڈکلیئر کر کے 362 رنز کی برتری حاصل کی، جس کے آگے قومی ٹیم بے بس دکھائی دی اور پوری ٹیم 186 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی۔
سانحہ مچھ کے متاثرین کا کوئٹہ شاہراہ پر میتوں کے ساتھ دھرنا چوتھے روز میں داخل ہو چکا ہے۔ وفاقی وزراء اور صوبائی حکومت کی متعدد کوششوں کے باوجود مظاہرین نے مذاکرات سے انکار کر دیا ہے اور ہر قسم کے مذاکرات وزیر اعظم کی آمد سے مشروط کر دیے ہیں۔ سانحہ مچھ میں 11 جاں بحق افراد کے ورثاء کا دھرنا شدید سردی کے باوجود کھلے آسمان تلے میتوں کے ساتھ جاری ہے۔ احتجاج کرنے والوں میں خواتین، بچے اور بزرگ سبھی شامل ہیں۔ ہر قسم کی ٹریفک کی روانی معطل ہے۔ مظاہرین نے ملزمان کی گرفتاری کے معاملے پر جوڈیشنل کمیشن کے قیام کا بھی مطالبہ کیا ہے، جسے شیخ رشید احمد نے منظور کرتے ہوئے جوڈیشنل کمیشن کے قیام کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ تاہم مظاہرین نے دیگر مطالبات کی منظوری تک میتوں کی تدفین سے انکار کر دیا ہے۔ سانحہ مچھ میں متاثرین کے حق میں اسلام آباد ڈی چوک میں بھی دھرنا دیا جا رہا ہے، جس کی قیادت MWM کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مچھ کے شہداء کے حق میں لاہور اور کراچی میں بھی دھرنے جاری ہیں۔ اگر کل تک کوئٹہ میں بیٹھے مظاہرین کے مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے، احتجاجی دھرنے پورے ملک میں شروع کر دیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان خود جائیں اور کوئٹہ دھرنے میں بیٹھے مظلومین کے مطالبات سنیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ وزیر اعظم کو کچھ لوگ کوئٹہ جانے سے روک رہے ہیں۔ یہ لوگ وزیر اعظم اور ملک کے وفادار نہیں ہیں۔ وزیر اعظم سب کا سربراہ ہوتا ہے، ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے۔ کراچی میں دھرنوں کے سبب سڑکوں پر بدترین ٹریفک جام ہو گیا ہے۔ گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی ہیں۔ دفتر سے گھر جانے والے شہریوں نے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کیا ہے، جبکہ متعدد گاڑیوں کا ایندھن بھی ختم ہو گیا تھا۔ PDM آج بنوں میں جلسہ کرے گی، جبکہ مریم نواز اس میں شریک نہیں ہوں گی۔ نون لیگ کی قیادت احسن اقبال اور امیر مقام کریں گے۔ PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ڈیڑہ اسماعیل خان سے قافلے کی قیادت کرتے ہوئے جلسہ گاہ پہنچیں گے۔ نیب نے خواجہ آصف کے 40 سے زائد بے نامی بینک اکاؤنٹس کا سراغ لگا لیا ہے۔ یہ اکاؤنٹس مبینہ طور پر خواجہ آصف، ان کی فیملی اور بے نامی رشتہ داروں کے نام سے کھلوائے گئے اور ان میں 90 کروڑ روپے کی زائد کی رقم رکھی گئی تھی۔ بھارت ریاست آسام میں سرکاری امداد یافتہ دینی مدارس کو ختم کرنے کے فیصلے کے بعد اتر پردیش کی امداد یافتہ دینی مدارس میں سخت تشویش پائی جا رہی ہے۔ UP میں امداد یافتہ دینی مدارس کی کل تعداد 560 ہے۔ امداد یافتہ دینی مدارس میں اس وقت 9514 اساتذہ اور اپنے تدریسی فرائض انجام دے رہے ہیں۔ امداد یافتہ دینی مدارس کے علاوہ UP مدرسہ بورڈ سے تسلیم شدہ دینی مدارس کی کل تعداد 19,213 ہے۔ تسلیم شدہ دینی مدارس ریاست کے دور دراز کے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں، جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔